الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا اليتامى اور دو یتیموں کو أموالهم مال ان کے ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب اور مت خلط ملط کرو تم ملاؤ تم خبیث مال کو پاک مال میں اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال کے ساتھ مت ملاؤ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ اور مت کھاؤ مال ان کے إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ طرف اپنے مالوں کی ملا جلا کر انہو کان حوبا کبیرا، بلا شبہ یہ کام کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔
فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ڈرو تم، اللہ تقسطوا، یہ کہ نہ انصاف کر پاؤ تم، فی الیتامی، یتیموں کے بارے میں، فَانْكِحُوا، بس نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُمْ، وہ جو اچھی لگے تم کو، من النساء، ان عورتوں سے، مثنا، دو دو، وثلاثا، اور تین تین، ورباع، اور چار چار، فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر ڈرو تم، اللہ تعدلوا، یہ کہ تم ان عورتوں کے بیچ عدل نہ کر پاؤ گے، فواحدۃ، تو ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا عدل کا اگر تمہیں خوف ہے کہ عدل نہ کر پاؤ گے تو ضرورت کے مطابق تم مل کے یمین سے بھی نکاح کر سکتے ہو، ذالک، یہ ادنا، زیادہ اچھی بات ہے، اللہ تعولوا، یہ کہ تم ایک طرف کہیں جھک نہ پڑو آزاد عورتوں میں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ النساء کو پچھلے جمعہ سے باقاعدہ شروع کر چکے ہیں۔ آج سورہ النساء کے اس دوسرے خطبہ جمعہ کے اندر 2 آیات کریمات آپ ترجمے کے ساتھ سن چکے ہیں، یہ دوسری اور تیسری آیت ہے۔ آج کا مضمون انشاءاللہ انہی 2 آیات کے اندر مکمل ہوگا۔ آپ حضرات سے جیسے پہلے بھی گزارش کی تھی، پھر ایک دفعہ یہ بات دہراتا ہوں کہ ابتدائے سورت سے ہی اگر اللہ توفیق دے یہ خیال بن پائے کہ آپ کو اسے سننا ہے تو کوشش کیجیے کہ وقت پر تشریف بھی لائیے اور حد المقتول کچھ نہ کچھ اس میں سے اگلی آیات پڑھ کر سمجھ کر تشریف لائیے۔ آج کے سبق میں جن باتوں کا بیان کیا جا رہا ہے ذرا غور سے تفہیم کر کے سمجھیے، کہیں ایسی بات نظر آئے جو معاشرے میں کہیں اور آپ کو نہ ملتی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کروں گا کہ کوشش کیجیے، سمجھتے ہیں کہ میری تفہیم صحیح نہیں تو میری اصلاح کرا دیجیے، اللہ توفیق دے، اس لیے کہ یہ زندگی نہ آپ کی ہمیشہ ہے نہ میری، کوئی ضد نہیں، کسی کے ساتھ کوئی قد نہیں۔ ہاں، اللہ کی کتاب جو واضح الفاظ میں بیان کرے اس کے حق میں کوئی معاشرے میں ایک فرد ہو، 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں یا کوئی بھی نہ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی کتاب یہ حق رکھتی ہے کہ اس کو تفہیم کرنے والا اپنی تفہیم کرتے ہوئے صحیح معنوں میں صحیح عرق ریزی کے ساتھ اسے دوسروں میں بیان بھی کرے اور اپنے پر وہ وقت اگر آ جائے تو اس کا اپلائی بھی کرے۔ آج کے سبق میں یتیموں کے متعلق
پہلی بات یہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، وہ یتامہ، وہ بن باپ بچے جن کی پرورش کی ذمہ داری آپ پر پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ دو بھائیوں میں سے ایک بھائی اگر وفات ہو جاتی ہے تو دوسرے کی بیوی بچے اس کے معاملات، اور اگر معاشرے کے اندر دیکھیں خصوصی طور پر صرف کہیں بچیاں ہوں تو ان بچوں کے ساتھ جو یتیم ہیں کیا سلوک معاشرے میں کیا جاتا ہے یہ آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں جو ابھی خود کفیل نہیں ہیں اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، تو ان کی ماؤں کو گھر میں اس لیے روک لیا جاتا ہے کہ اگر یہ جائے گی تو ظاہر ہے کہ مرنے والے کی جو جائیداد ہے وہ آگے ان ورثاء میں تقسیم ہو جائے گی۔ عورت کہاں سے تھی جس کے ساتھ اس کا نکاح ہے، اس کا حصہ ہے باقاعدہ اس کے اندر، وہ نکل جائے گا۔ یتیم بچے ہیں، ان کے ساتھ معاشرے میں جو سلوک ہے وہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے حکم یہ دیا ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، جو یتیم جن کی پرورش آپ کے ذمہ ہے ان کو ان کا جو مال وراثت میں ان کا بچا تھا ان کا اچھے طریقے سے حفاظت کر کے ان کو آپ نے واپس ادا کرنا ہے۔ اور پھر اس کے لیے اگر کوئی رکھنا اندازی کرے، کوئی ہیلا بہانہ تراشے، زبان پر بات اور ہو اندر مشن اور ہو، تو یہ ہر انسان اپنا احساس خود کر سکتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ نام تو ہر کام میں اللہ کی رضا ہی ہوگا، لیکن جو حقیقت اندر ہے وہ اللہ جانتا ہے، کوئی ذکر کرے یا نہ کرے۔ ایک واقعہ ایسا میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمارے ہاں ایک قریب میں گاؤں کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوا، ایک آدمی کی اولاد نہیں تھی، میاں بیوی کا پروگرام بن گیا کہ عمر کافی ہو گئی، اولاد ہے نہیں، تو کوئی بچہ لے کر پال لیا جائے۔ بیوی اپنا بھتیجا اپنے گھر لے آئی۔ اب وہ عورت، بچہ بڑا ہو گیا تو اس کا ایک مطالبہ بنا کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، وقت کا پتہ نہیں، یہ تمہارے خاندان والے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے یہ تو پتہ نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ آپ ہی سے اپنی جائیداد اس کے نام ہبہ کر دو۔ اس نے بیوی کے پیار اور محبت میں یہ کام کر دیا۔ ابھی کچھ عرصہ گزرا تو وہ عورت بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی۔ بندے نے کوشش کی کہ اس بچے کی شادی کر کے تو اپنا گھر بسا لوں، کوئی سلسلہ بن جائے روٹی کا۔ فوراً بچے کی شادی کر دی۔ شادی ہوئے بھی چند مہینے گزرے کہ وہ ایک نئی مصیبت گھر میں کھڑی ہو گئی کہ جائیداد تو میری ہے، تم کدھر ہو؟ خیر اس نے مجبور ہو کر اپنی روٹی سے تنگ آ کر اپنی شادی کر لی۔ قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ
کوئی سال 13-14 مہینے گزرے، اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا۔ اب یہ اپنی جائیداد سارے کی ساری جو اس کی اپنی ہے وہ بیوی کے بھتیجے کے نام ہبہ کر چکا ہے۔ تو اس جائیداد کو جو اس نے اپنی مرضی سے ہبہ کی، اس لیے کہ اس کے آپ کے بعد جو جائز ورثہ ہوں گے وہ بیچ میں اس کے ساتھ خرابی نہ کرے، اس پیار اور محبت میں۔ اب جو قدرت کے علم میں تھا، اس کے علم میں نہیں تھا کہ اس کے کوئی ورثہ حقیقی بھی بننے والے ہیں۔ اب اس جائیداد کی صورتحال بعد میں بٹوارے میں کیا ہوئی، کہاں کہاں کے دھکے کھائے، میں نے صرف یہ بات عرض کرنا تھی کہ ابتدائی طور پر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اس اپنے مال کی کسی طریقے سے حفاظت کر جاؤں، اور اسے حفاظت کرتے ہوئے یہ سمجھ نہ آئے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ حق یہ تھا کہ اگر اس کو یہ کرنا بھی تھا تو وہ تیسرے حصے سے زیادہ کی تو وصیت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ہبہ کرنا تھا تو تیسرے حصے تک کی وصیت کر دیتا باقاعدہ طور پر، تو وہ حق رکھتا تھا۔ باقی 2 حصے تو کم سے کم اس کے محفوظ رہتے۔ لیکن یہ پیار اور محبت میں جو ظلم کیا، اس کا نتیجہ اسے کتنی مدت تک بھگتنا پڑا، پھر آگے بچوں کو کس طرح بھگتنا پڑا، الامان والا فی یہی کیسے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں آج کے سبق میں، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ اموالہم، مال جو یتیموں کے ہیں ان کو کیا کرنا ہے، دے دینا ہے واپس۔ اور اس لیے کہ یہ جو یتیم ہونے والے ہیں ان کے مال کو تم کہیں اوپر نیچے کرنے کے لیے یوں نہ کرو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یہ جتنی خباثتیں ہیں وہ ان طیبات کے ساتھ تم خلط ملط کر دو، ملا جلا دو ان کو، تو ایسا نہ کرو۔ یہ ایک مثال کے طور پر میں نے بات عرض کی، ایک نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں مثالیں ایسی آپ کے ہاں موجود ہیں کہ لوگ کس کس طرح سے پریشان ہوتے ہیں ان یتیموں کے بارے میں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کہیں صرف بچیاں ہوں تو ایسے والدین بھی موجود ہیں جو جب دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹے کے ہاں بیٹے ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، دوسرے کے ہاں بیٹا کوئی نہیں، تو وہ اس کو پہلے ہی جائیداد میں سے مکان میں ذرا چھوٹا حصہ مختصر ہلکا کر کے، تیرا کدھر کوئی استعمال ہونے والا ہے، یہ تو بھی پھر آگے تقسیم ہونے والا ہے۔ یعنی اس طرح کے جو معاملات معاشرے میں ہو رہے ہیں یہ سارا وہ بگاڑ ہے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یہ خباثتیں کر کے جو طیب مال ہے اس کو خبیث مال کے ساتھ آپس میں ملا جلا نہ دو کہ بعد میں اس کی چھانٹ پھٹک ہی نہ ہو پائے۔ گویا ایسا انداز اختیار کرے انسان کہ جو مال یہ جو اس کا اپنا استعمال میں ہے، دیکھتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ جب تک اس کے ہوش حواس قائم ہے، اللہ نے باقاعدہ وصیت کا حکم دیا ہوا ہے، اس کا حق ہے کہ کچھ وصیت کر جائے۔ اور ایک بات آپ سن لیجیے، قرآن کریم نے ایک چیز کو بیان نہیں کیا اور لوگ اس میں بڑا اب قانون بن گیا اور کسی مجبوری سے، کہ اگر کوئی بچہ نوجوان ہے، بال بچے دار ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے اور باپ بھی موجود ہے، یعنی لڑکے کا باپ موجود ہے، لڑکا فوت ہو گیا، آگے اس کی اولاد بھی ہے، تو اب جب باپ مرے گا تو وہ وراثت تقسیم کن میں ہوگی؟ وہ جو بچے موجود ہیں، تو جو یتیم ہیں ان کا کیا قصور؟ آخر جس وجہ سے ہے وہ بھی تو اسی نسبت سے آیا ہے، یعنی ان کا کیا قصور ہے کہ وہ اس میں سے نکل گئے؟ کہتے ہیں قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا،
تو میں پوچھتا ہوں قرآن نے اگر اس کو بیان نہیں کیا تو قرآن نے وصیت کے متعلق نہیں کہا؟ گویا اسلام نے باقاعدہ اصول یہ دے دیا کہ وہ جو یتیم بچے ہیں اب دادے کی پرورش میں ہیں تو حق یہ ہے کہ یہ دادا وصیت کرتا قرآن کے حکم کے مطابق اور دیکھتا کہ یہ باقی جو حصہ لینے والے ہیں وہ اپنے بال بچے کی پرورش کرنے والے ہیں. اگر آج میں مر جاتا ہوں تو میرے یہ بچے کے جو ناتواں بچے ہیں جو کمزور بچے ہیں ان کا پرورش کنندہ بعد میں کون ہوگا؟ تو باقیوں کو اگر وہ 6 بچے ہیں لڑکے ہیں تو جو چھٹا حصہ اس کو ملنا تھا اس کی جگہ پر تیسرا بھی مل سکتا ہے، یعنی تیسرے تک کی گنجائش. حق یہ تھا کہ وہ دیکھتا کہ میرے ان بچوں کی پرورش بھی ہونے والی ہے، ظاہر ہے کہ ان کے معاملات سلسلے سارے کرنے والے ہیں. میں مرتا ہوں تو یہ بچے کے جو باقی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے باپ سر پہ موجود ہیں اور یہ چند بچے وہ ہیں جن کا باپ سر پہ نہیں ہے. اس کی ذمہ داری تھی. اگر یہ ڈنڈی ماری گئی تو حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جب وراثت کی تقسیم آپ گورنمنٹ کے پاس لے کر جائیں گے تو وہ باقاعدہ آپ سے پوچھیں گے کہ کوئی بچہ ایسا جو باپ کی موجودگی میں فوت ہو گیا ہو، وہ لڑکی ہو یا لڑکا. یہ آپ کے ہاں قانون پاس ہو چکا ہے کہ کوئی لڑکی یا لڑکا باپ یا ماں کی موجودگی میں وفات ہو گئی، آگے اس کی نسل اگر موجود ہے تو وہ وراثت ان کے ہاں باقاعدہ تقسیم ہو جائے گی. کہتے ہیں یہ غیر اسلامی قانون ہے. میں پوچھتا ہوں اگر یہ غیر اسلامی قانون ہے تو یہ کیوں پاس کرنا پڑا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے وہ وصیت والے سلسلے کو بالکل ہی ترک کر دیا. تو حکومتیں حق رکھتی ہیں. اللہ رب کریم نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اولی الامر اگر کوئی فیصلہ ایسا کرتے ہیں تو وہ حق رکھتے ہیں فیصلہ کرنے کا. اس لیے اس کو آپ غیر اسلامی قانون نہیں کہہ سکتے. اللہ ارشاد وآتوا الیتامی اموالہم، دو یتیموں کو مال ان کے. یتیموں کو مال اگر یہ ایسا سلسلہ تھا تو وصیت کر کے دینا حق تھا، لیکن نہیں دیے. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، منع کیا گیا اس بات سے کہ اس خبیث مال کو، طیب مال کو آپس میں خلط ملط نہ کرنا. اب خبیث ہوتا کیا ہے؟ طیب کے مقابلے میں ہے. آپ ایک کھانا بناتے ہیں جو بالکل صحیح، جائز، حلال، درست، بہت اچھا خرچہ کر کے، اس میں سے جو آپ نے وقتی طور پر کھا لیا، حلال طیب، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کہا تھا نا، وہ طیب تھا جو تم نے حلال میں سے کھا لیا. اب کچھ اس میں سے بچ گیا جو آپ نے رکھ لیا، وہ رکھا ہوا کچھ وقت ایسا گزر گیا کہ اب اس میں وہ بوبات شروع ہو گئی، کوئی وجہ ایسی بن گئی. اب یہ رزق حلال ہونے کے باوجود طیب نہیں ہے، یہ خبیث ہے. یعنی وہ مال جو ہے حلال ہے لیکن حلال ہونے کے باوجود وہ طیب نہیں رہا تو وہ خبیث ہے. گویا یہ مال کی جو جائیداد کی اس طرح کی تقسیم ہے جو وراثت کے معاملات میں تھی یا جو ان یتیموں کے معاملات میں تھی، تو اس کو سمجھنا اور تفہیم کرنا ہمارا حق تھا. لیکن اس کے اوپر جب عمل نہیں کیا گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ گورنمنٹ کو ایک یہ باقاعدہ طور پر پاس کرنا پڑ گیا کہ یہ چاہے قرآن کے اندر اس کا نہیں ہے لیکن ہم یہ قانون پاس کریں گے کہ وہ بچی یا بچہ جو باپ اور ماں کی موجودگی میں وفات پا گیا ہے، وہ جب ماں اور باپ میں سے کسی کی وفات ہوگی، جو اس کی جائیداد ہے وہ باقاعدہ طور پر گورنمنٹ پاکستان اس کو تقسیم کر کے ان کی جتنا حصہ بنتا ہے اس کو آگے بچوں میں تقسیم کر دے. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. یہ ایک صورت ہے جو میں نے عرض کی ہے. باقی بھی بے شمار صورتیں ہیں، کاروبار ہیں، سلسلے ہیں. یتیم کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو خاندان کی بات ہے. غیر خاندان میں بھی جتنا ماں کی پرورش ہو سکتی ہے، ان کا مال رزق سنبھالا جا سکتا ہے. تو اس معاملے کے اندر بھی یہ دیکھ بھال کا جو نظام ہے
کہ اگر کسی نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ میں ان بچوں کی پرورش کروں گا تو ان کا جو مال جائیداد ہے اس کی حفاظت کرنا، اس میں سے ان کو کھلایا جا سکتا ہے، پلایا جا سکتا ہے، پہنایا جا سکتا ہے، اس میں سے کاروبار کر کے ان کے مال کو بڑھایا جا سکتا ہے، سارے کام یاد رہیں گے لیکن یہ کام یاد نہیں کوئی رکھے گا۔ اس وقت فیصلہ کیا ہوگا کہ یہ اتنا مال ان کا تھا، یہ ان کا ہے۔ تو اس وقت یہ روایت ہمیں یاد نہیں رہے گی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایک ایسا آدمی بھی موجود تھا جو کہیں مزدوری کی اور مزدوری کر کے کسی معاملے میں پھنسا اور نکل گیا، چلا گیا۔ اب علاقہ بدر ہوا، وقت گزر گیا، کافی مدت گزرنے کے بعد وہ واپس آیا اور اس آدمی کے پاس گیا کہ مجھے تمہارے ہاں ایک مزدوری کی تھی، اس کا میرا کوئی مواوضہ اس نے کہا ہاں۔ اب یہ وہ روایات ہیں جو کم ہی بیان کی جاتی ہیں، یہ قرآن نہیں ہے، حدیث ہے۔ وہ آدمی جب مطالبہ کرنے والا گیا تو آگے کوئی اللہ کا بندہ، وہ صحیح معنوں میں دین سیکھا ہوا، اس نے ایک ریوڑ اس کے آگے لگا دیا کہ یہ تیرا ہے، یہ لے جا۔ اللہ کے بندے، میرے پیسوں میں تو ایک جانور بھی خریدنا مشکل ہے آج کے وقت میں، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تیرے پیسوں کے میں نے جانور خریدے۔ وہ وقت گزر گیا، یہ بڑھتے بڑھتے یہ پوزیشن ہو گئی، اس کے اندر جو چرواہا ان کا تھا اس کا بھی نکلتا رہا، باقی بھی اخراجات ہوئے، یہ تیرا ہے، اپنا لے جا۔ لیکن یہ باتیں بیان کم ہی کی جاتی ہیں، یہ زندہ کی مثال ہے، اور نوجوان بلکہ کام کرنے والا آدمی ہے جس کی مثال ہے، تو وہ بچے جو یتیم ہیں، یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ وہ خود جو بن باپ تھا، جس نے یتیم کی حالت دیکھی تھی، یعنی یہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو احکام دیے جا رہے ہیں، جنہوں نے اپنی پیدائش سے پہلے ہی باپ کو مرا ہوا پایا ہے، بچپن میں ہی ماں کا سایہ اٹھا ہے، بچپن میں ہی ہے داتا اٹھ گیا ہے، یہ تو پرورش کرواتے آئے ہیں دوسری جگہوں سے۔ تو جس کے ہاں ہڈ برتی ہو اس کو کوئی کم پتہ ہوتا ہے، سنی سنائی بھول جاتی ہیں، لیکن جسم پر برتی ہو۔ فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھا جاؤ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھا جاؤ کہ یہ کوئی بات نہیں، یہ تمہارا بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ اگر ملایا ہے تو ان کا حق ان تک پہنچاؤ، اور جو وقت کا حق ہے وہ ان کو دو۔ یہ نہ کرو کہ اس وقت کیا تھا تمہارا، یہ دیکھو آج کیا ہے، اس پر جو کام ہوا اس میں سے تم نے اخراجات نکالے، سارا کچھ ہوا، اب جو ان کا بچتا ہے وہ اچھے طریقے سے ان کو لوٹاؤ۔ فرمایا انہو کان حوبا کبیرا، اگر تم نے یہ کیا کہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے ملا کر تم کھا گئے، اگر تم نے طیب اور خبیث آپس میں ملا دیا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر تم نے ان کے مال کو اس طرح کھا لیا تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کسی کا مال ہتھیایا ہوا انسان کا کس طرح بیڑا غرق کر دے گا۔ انہو کان حوبا کبیرہ، یہ صغیرہ نہیں ہے، یہ کبیر گناہ میں ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو نہ تمہاری تہجد بخشا سکتی ہے نہ فرض نمازیں، یہ وہ گناہ ہے جو نہ تمہارے صدقات بچا سکتے ہیں نہ خیرات۔
یہ وہ گناہ ہے نہ تمہارے حج کیے ہوئے اس گناہ کو بخشا سکتے ہیں، نہ ہی کسی اور پر مال خرچ کیا ہوا کہ تم کہو ہم اس میں سے اتنا اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں، ہم اتنی مسجد پر یہ قربانی دے کر ہم یہ اتنا بڑا کام کر دیتے ہیں کہ مسجد تعمیر کروا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی جو گھر کا سربراہ ہے وہ کہیں گوشت کی ضرورت پڑتی ہے، چوری کر کے لے آتا ہے، ایک ہنڈیا بنتی ہے اکٹھی، ایک طرح کا پکوائی والا پکا دیتا ہے اسے، سب مل کر کھا رہے ہیں، سب حلال کھا رہے ہیں، لیکن وہ حرام۔ جو ذمہ دار ہے اس کے لیے حرام۔ سمجھ لیجئے اس بات کو کہ ایسی اگر کہیں مساجد بھی تعمیر کر دی گئی ہوں جو کسی مال دوسرے کے اندر اس میں کوئی حصے داری اور سلسلہ چلتا ہو، تو یاد رکھیے کہ جو پڑھنے والا نماز ہے یہ مرنے کے 100 سال بعد بھی کوئی اور نماز پڑھے تو وہ اپنا اجر لے گا، لیکن وہ گناہگار باقاعدہ طور پر ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ 100 سال پہلے مرا ہوا اپنی ہڈیاں بھی مٹی کو کھلوا گیا ہو، اس کی معافی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا کام ہے، تو یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ اس نے اپنے لیے جہنم خرید لی ہے۔ لوگ وہاں عبادت کریں گے اور اس کے لیے جہنم لکھ دی جائے گی، اس کی معافی کی کوئی شکل نہیں۔ انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگلی بات کہ اگر تم اس بات سے ڈرو کہ تم یتیموں میں انصاف نہ کر پاؤ گے، بچے آپ کے اپنے بھی ہیں، یتیموں کے بھی ہیں، اور قسط انصاف وہ ہوتا ہے جو برابری کا ہو، قسط وہ جو برابری کا انصاف ہے، انصاف یہ، لیکن جیسے کہتے ہیں نصف کر کے، یہ قسط والا وہ ہے جو نصف کر کے ہو۔ اگر تمہیں یہ پتا چلے کہ میں اپنے بچے کے برابر دوسرے بچے کی جو یتیم ہے اس کی برابری اس طرح ہاف آف کر کے نہیں کر سکتا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہاں دو چیزیں ہیں جو میں تفہیم کر سکا، میں دونوں کی بات کروں۔ ایک یہ ہے جو عام بات ہے کہ تم عورتوں میں سے 2 2 3 3 4 4 اپنے نکاح میں لے سکتے ہو، جس سے ہمارے ہاں خصوصاً وہ طبقہ جو ممبر اور محراب والا ہے، الا ماشاء اللہ کہ کسی نے ایک پر قناعت کیا ہو، ورنہ 2 3 4 تو ان کے ہاں عام ہے۔ جتنا بڑا عہدے والا ہے زیادہ تعداد ہے۔ ایک یہ تفہیم ہے کہ وہ 2 3 4 شادیاں کر لیں، جس سے عام معروف ہوا کہ شادیاں کر لیں 2 2 3 3۔ ایک وہ تفہیم ہے جو کسی حد تک میری ہوئی، تو میں وہ عرض کر دوں، اللہ توفیق دے کہ اگر میری غلطی ہے تو اللہ مجھے سمجھ دے دے۔ میری تفہیم یہ ہے کہ جس طرح ایک عورت 2 نکاح ایک وقت میں نہیں رکھ سکتی، بلا عذر ایک مرد بھی 2 نکاح ایک وقت میں نہیں رکھ سکتا، یہ میں اپنی تفہیم عرض کر رہا ہوں۔ عذر کیا ہے؟ عذر اس میں یہی ہے جو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا۔ لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر انصاف کر سکتے ہو تو 2 کر لو، یہ بات بھی قرآن میں اسی آیت کے اندر ہے، لیکن وہ بعد میں ہے، پہلی جو شروع ہوئی وہ اس کو کیسے چھوڑ دی؟ یعنی پہلی سیڑھی کیا تھی؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ تم
ان یتیموں میں انصاف نہیں کر پاؤ گے کہ تمہارے اپنے بچے بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں جن کی تم پرورش کر رہے ہو، تو اس بات کے خوف سے تم کیا کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں میں سے جو تمہیں پسند لگتی ہیں ان میں سے 2 3 یا 4 کے ساتھ آپ نکاح کر کے اپنے گھر میں لے آؤ۔ یہ ایک میں سمجھا ہوں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی اس کے مطابق آپ دیکھ لیجیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ ہے اور مدنی دور ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، نوجوان کام آ رہے ہیں، تو نوجوان جو ہوتے ہیں ان کے بچے بھی بالکل چھوٹے اور ان کی بیویاں بھی جوان۔ ظاہر ہے ایک جنگ کے اندر اگر اتنے لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی خواتین کے لیے اسلام نے کوئی نہ کوئی نظام تو آخر مقرر کرنا تھا یا نہیں۔ اس نظام کو مقرر اس انداز سے کیا گیا ہے کہ تم 2 3 4 نکاح کرو، تاکہ وہ بچے باقاعدہ طور پر تمہاری کسٹڈی میں آ جائیں اور باقاعدہ تم ان کے محافظ اور نگران بن جاؤ، باقاعدہ تمہیں کوئی پوچھنے والا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ آج کا جو سلسلہ ہے وہ نظام نہیں ہے کہ بیوی سامان جہیز بھی سارا لے کے آئے، کام بھی سارے کرے گھر کے اور جوتے بھی اور گالیاں بھی کھائے، یہ سلسلہ نہیں ہے۔ عورت برابری کے حقوق رکھتی ہے ایک لحاظ سے۔ اگر مرد کو کسی مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، تو قوام کا مطلب ہوتا ہے قائم رہنے والا، یعنی اس سے اگر کوئی اوپر نیچے معاملہ ہو جائے تو تجھے قائم رہنا ہے۔ یہ 2 شادیاں کی ہیں، 3 کی ہیں یا 4 کی ہیں، تو ان کے ہاں جو معاملات ہیں ان پر تجھے قائم رہنا ہے، یہ قوام تھا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جو جس کا بچہ ہے وہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گی، اس کے اپنے بچے کے ساتھ اس کا بھی ایک انس اپنی جگہ پر، اور اگر کہیں کوئی معاملہ ایسا ہوگا تو وہ پوچھنے کا حق رکھتی ہے اپنے خاوند سے کہ یہ میرے بچے تمہارا کوئی معاہدہ ہوا تھا میرے ساتھ۔ ظاہر ہے جب یہ ہمارے ہاں نکاح لکھے جاتے ہیں اس میں یہ باتیں ساری طے ہوتی ہیں، آج بھی وہ تحریر میں ہے، اگر کوئی کرتا ہے نہیں کرتا تو اس کی اپنی غلطی ہے، لیکن بہرحال جب یہ ہوگا تو طے ہوگی یہ بات کہ یہ بچوں کی پرورش کیسے ہے، یہ مال جو یتیموں کا ہے اس کو کیسے استعمال ہونا ہے، کس طرح اس کو خرچ ہونا ہے، کس طرح ان بچوں کو آگے استعمال کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں باقاعدہ طے ہوں گی۔ یہ بات ارشاد فرمائی اللہ رب کریم نے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اگر ان یتیم بچوں کی پرورش کے معاملے میں تمہیں کوئی ڈر ہو، خوف ہو، تو تم ان یتیموں کی جو مائیں ہیں ان کو اپنے نکاح میں لے لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، یہ تم 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، جتنے بھی نکاح کرو ان میں عدل رکھنا لازم ہوگا۔ یہ بیویاں ہیں تمہاری، وہ باقاعدہ حق رکھتی ہے، جیسے پہلی ایسے ہی چوتھی، یہ نہیں کہ پہلی کا حق اور ہے اور چوتھی کا اور ہے۔ اور قسط کے متعلق بھی آپ سن چکے ہیں، میں نے عرض کیا ہے کہ قسط برابری کا انصاف ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یاد رکھو نہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 4 ان میں سے جو پسند لگے وہ تم کر سکتے ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں یہاں پہ عدل آیا ہے، قسط اور عدل میں جو فرق ہے اس میں سن لیجیے۔ قسط آپ سن چکے ہیں، برابری، نصف جسے کہتے ہیں، وہ انصاف۔ عدل وہ انصاف ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے، یعنی ایک بیوی کے 4 بچے ہیں، ایک بیوی کے 2 بچے ہیں، تو کیا ان دونوں کو ایک خربوزہ لا کر آدھا کر کے دیا جائے گا؟ ایک کے ہاں 4 لوگ کھانے والے ہیں، دوسرے ہاں 2 لوگ کھانے والے ہیں، تو جو ان کو برابر حصہ ایک دوسرے کے مطابق بنتا ہے وہ دیا جائے۔ یہ عدل ہے کہ جس کا جو حصہ ہے وہ اسے ملے، یہ عدل ہے۔
بیویوں کے اندر جب عدل کرنے کی باری آئے گی تو ان کے معاملات دیکھ کر یہ حساب ہوگا کہ کس کے ہاں کتنی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں تفہیم طلب ہے۔ قسط کیا ہے کہ برابر کیا جائے، آدھا آدھا، یعنی جتنا آپ نے اس ایک بیوی کے بچے کو دیتے ہو اتنا ہی دوسری بیوی کے بچے کو دینا ہے، یا جتنا اس ایک بیوی اپنی کے بچے کو جو تمہارا اپنا بیٹا ہے اس کو دے رہے ہو اتنا ہی اس بچے کو دینا ہے جو یتیم ہے تمہاری کفالت میں۔ دونوں چیزیں، بیوی بن گئی تو بچہ آ گیا گھر میں، اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہے۔ اگر بیوی نہیں ہے، صرف بچہ پرورش میں تمہاری آ گیا ہے تو حق اس کا اتنا ہے جتنا تیرے اپنے بچے کا ہے، جتنا اس کو دیتا ہے اتنا اس کو دے۔ لیکن جب بیویوں کی باری آئی تو عدل کروایا۔ عدل کیا تھا کہ جتنی جس کی ضرورت ہے انصاف کے مطابق اس کو اتنا بہم پہنچایا جائے۔ یہ نہیں کہ ایک کے ساتھ پیار بہت ہے، بچے اس کے 2 ہیں تو 2 کلو دودھ، اور دوسری کے ہاں ذرا پرخاش رہتی ہے، بچے 4 ہیں تو کلو دودھ پہ بھی گزارا کرے، نہیں تو پھر میں انصاف کر رہا ہوں، مطلب 2 کلو ادھر تو 2 ادھر۔ یہ انصاف نہیں، یہ عدل وہ عدل نہیں ہے۔ یہ عدل تھا جو جس کا جتنا حصہ ہے وہ اعدلوا واقرب للتقوی، سمجھ لیجئے اسے، اعدلوا، عدل کرو، یعنی جو جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا دو، واقرب للتقوی، وہ زیادہ قریب ہے تمہارے تقوی کے، وہ تقوی جو دل کے اندر ہے۔ یہ وہ انصاف ہے کہ اس انصاف کو صحیح طریقے سے اگر تم نے کیا کہ جو جن کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو برابر کر کے دیا تو یہ تمہارے لیے، یعنی بچے سارے اگر ایک کے ہی ہوں، بیویاں 2 یا 3 ہوں، یتیم بھی نہیں ہے، کسی اور کے بھی نہیں ہے، تو ان کے ہاں بھی جہاں جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے وہاں اخراجات زیادہ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ بچے اپنے ہوں یا یتیموں کی پرورش کر رہے ہو یا یتیموں کی ماں کے ساتھ نکاح کر کے ان کو اپنی پرورش میں لیا ہے، ہر لحاظ سے جو یتیما کا اور اپنے بچوں کا حق ہے وہ برابر برابر رکھنا ہے، اور جن کے ہاں وہ بچوں کی پرورش ہو رہی ہے یہ جب وہاں برابر ہوگا تو جس کے 4 ہیں اس کا خود بخود بڑھ جائے گا 2 سے۔ یہ دونوں بیویوں کا عدل تھا جن کو گھر چلانے ہیں۔ میرے خیال میں تو میں جو سمجھا وضاحت کر دی، اگر کوئی بات رہ گئی تو آپ پھر بھی سمجھ سکتے ہیں، میری تفہیم غلط ہو تو آپ تفہیم بھی کروا سکتے ہیں۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ تم انصاف یعنی ان عورتوں میں یہ عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک پر گزارا کرنا ہے، پھر اور نہیں کرنا۔ لیکن ہاں آگے بھی یاد رکھیے کہ اگر پھر تم سمجھتے ہو کہ نہیں ابھی میری ضرورت بھی ہے اور سلسلے اور بھی ہیں، عدل بھی میں نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ایک تیسری چیز ہے جو اسلام نے رکھی ہے، اور میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ بات بھی بڑی تفہیم طلب اور بڑی کڑوی ہے۔ گو کے زمانے میں آج اس کا رواج نہ ہو، لیکن ملک یمین کے متعلق جو ہمارے ہاں معروف بات ہے وہ یہی ہے کہ ملک یمین جب کوئی چاہے اپنے گھر میں لے اور استعمال کرے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ملک یمین کو گھر میں کیسے لانا اور رکھنا ہے یہ انشاءاللہ دوسرے خطبہ میں اللہ توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ